جی میرا نام نعیم اختر اور میرا یہ سوال ہے کہ عبد کی کتنی قسمیں ہیں؟ عبد کی کتنی قسمیں ہیں؟ عبد کی 3 قسمیں عام طور پر علماء نے بیان کی ہیں۔ ایک ہوتا ہے عبد عابق۔ عبد عابق اس غلام کو کہتے ہیں، عبد کا معنی بندہ ہے نا جی، غلام۔ عبد عابق اس غلام کو کہتے ہیں جو نافرمان ہو، جو اپنے مالک کی نافرمانی کرے، ٹھیک ہے، پہلا درجہ۔ دوسرا درجہ ہے عبد رقیق، ایسا غلام جو فرما بردار ہو اپنے مالک کا۔ یہ اولیاء ہم جانتے ہیں نا، اولیاء صلحاء نیک لوگ، یہ عبد رقیق کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے عبد معزون، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ عبد معزون اپنے مالک کا وہ بندہ ہوتا ہے، وہ غلام ہوتا ہے، وہ عبد ہوتا ہے کہ جسے مالک اپنے سارے اختیارات تفویض کر دیتا ہے اور کہتا ہے جو تو کرے گا وہی میرا حکم سمجھا جائے گا۔ اور وہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب تو اپنا ہاتھ رکھے گا تو میں کہوں گا وہ تیرا ہاتھ نہیں، وہ میرا ہاتھ ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، وہ جو کنکریاں محبوب آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے تو نہیں پھینکی، وہ تو اللہ نے پھینکی۔ پھر میں کہوں گا جو تیری اطاعت کرے گا وہی اللہ کی اطاعت کرے گا۔ یہ عبد معزون کا درجہ ہے اور یہی سب سے بڑا درجہ ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر جہاں ذکر فرمایا تو فرمایا سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو سیر کرائی۔ ایک یہ ہے کہ میں کہوں میں اللہ کا بندہ ہوں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ فرمائے یہ میرا بندہ ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے نا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، عبد اور ہوتا ہے، عبد ہو اور ہوتا ہے۔ ایک ہے عبد، ایک ہے عبد ہو اس کا بندہ، یعنی عبد معزون تیسرا درجہ۔ عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار او منتظر، ہم سر سے لے کر پاؤں تک منتظر ہوتے ہیں کہ ہمیں رب کی کوئی تجلی معرفت نصیب ہو جائے۔ اور عبد ہو وہ ہوتا ہے جس کا عرش پر بے نیاز پروردگار انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ دوستان گرامی مرتبت، آج کی نشست میں ہم اکٹھے ہوئے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے جو مختلف پہلو ہیں، مختلف جہتیں ہیں، ہم نے ان کو سمجھنے کی کوشش کی۔ سفر معراج یہ صرف رفعتوں کا سفر نہیں ہے، یہ وسعتوں کا احاطہ بھی ہے، یہ قربتوں کی منزل بھی ہے، اور یہ ابدیت کا اگر ایک طرف نیاز ہے تو ایک طرف محبت کا ناز بھی ہے۔ اس میں عبد بھی اپنے رب کے شوق دیدار میں بے قرار ہے اور خود پروردگار اپنے محبوب سے راز و نہاز کرنے کا بھی خواہاں ہے، اور اس میں تسخیر کائنات کا سبق بھی ہمیں ملتا ہے، بشریت کے مقام اور مرتبے کا بھی احساس ہوتا ہے، اور بجا طور پر انسان کہہ سکتا ہے فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے کہ میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ یہ عظمت صرف انسان کو نصیب ہوئی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، عالم اسلام کو، ہمارے ملک کو امن و سلامتی سے نوازے اور ہمیں تسخیر کائنات کے ذوق و شوق سے حظ وافر عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔